تیسرا باب اور اس کی 17ویں آیت ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی جماعت میں سے بلند آواز سے تلاوت کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب 17ویں آیت۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کا پیغام ہے، اور مقدس متی رسول نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ مفسرین اور علماء کرام نے اس انجیل کو بادشاہی کی انجیل لکھا ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بطور بادشاہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں بادشاہی کے تعلق سے بہت ساری تماثیل، بہت ساری کہانیاں ہمیں اور واقعات ملیں گے، اور شروع سے ہی متی رسول یسوع مسیح کو یہودیوں کے سامنے بادشاہ بتانے کے لیے یا تسلیم کروانے کے لیے مختلف طرح سے زور دیتا آیا ہے، اور یہاں پہ یسوع مسیح نے خود منادی کی ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز جو ہے آسمان کی بادشاہی سے کیا۔ جب ہم پیچھے تھوڑا پڑھتے ہیں تیسرے باب میں، وہاں یوحنا نبی اپنی منادی کا آغاز کرتا ہے، وہ بھی آسمان کی بادشاہی سے شروع کرتا ہے۔ اس کا مطلب پرانے عہد میں بھی آسمان کی بادشاہی کا ذکر موجود ہے، وہ بادشاہی کی تلاش میں، اور پھر نئے عہد نامہ میں اس کو خدا کی بادشاہی بھی کہا گیا ہے، اور یہودی اس کو آسمان کی بادشاہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک عقیدہ تھا جو خدا ہے وہ آسمان پر رہتا ہے، اس کی بادشاہی آسمان پر ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جب بھی بادشاہی کا نام لیں گے وہ کہیں گے آسمان کی بادشاہی۔ اور نئے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں نے اس کو خدا کی بادشاہی کے طور پر بھی استعمال کیا، اور بادشاہیاں 2 طرح کی ہیں دنیا میں، ایک خدا کی بادشاہی ہے اور ایک کس کی ہے، اور ایک کس کی ہے؟ دنیا کی بادشاہ، ابلیس کی بادشاہ۔ خدا کی بادشاہی ہے اور ابلیس کی بادشاہی، اور تیسری بادشاہی جو ہر ملک میں ہوتی ہے یہ بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی کے لیے ہر ایک کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ اگر وہ الیکشن نہیں لڑے گا تو پھر وہ باپ دادا کے طور پر بادشاہی میں آ رہا ہوگا، لیکن الیکٹ ہونا پڑتا ہے، اور بادشاہ بننے کے لیے الیکشن لڑنے پڑیں گے۔ الیکشن میں بہت ساری چیزوں کو، بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، انرجی لگانا پڑے گی، اور آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا۔ خدا کی بادشاہی کے لیے بھی یسوع مسیح نے ایک بات کہی ہے، بس توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب خدا کی بادشاہی کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جو نہیں کرے گا وہ شخص بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ پہلا سٹیپ جو ہے آسمان کی بادشاہی میں توبہ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عام شخص خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا جب تک وہ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا۔ یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں لکھا ہے، جب نیکودیمس یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے استاد،
تو واقعی خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. یسوع مسیح نے اس کے منہ سے اپنی تعریف کہ اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ ڈائریکٹ اس کو کہا ہے تو بادشاہی کی بات کرتا ہے تو جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, اس کو دیکھ بھی نئے سرے سے مراد توبہ, تبدیلی, اپنے آپ کو خدا کے لیے چینج کرنا. اس کا مطلب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور تبدیلی سے مراد اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. جو کچھ کلام بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کہتا ہے, جب تک وہ نہیں کریں گے کوئی بھی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا؟ یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے لے کر آج تک, اور اس وقت یسوع مسیح نے کئی سو سال پہلے کہا, اس کا مطلب آج بھی ہے. آج تک لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہے, زور آزمائی ہو رہی ہے. آج تک زور آزمائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے. اور کون چھینے گا بادشاہی کو؟ کون چھینے گا؟ داخل کون ہوگا؟ زوراور چھینے. یسوع مسیح کے الفاظ نارمل طریقے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. خدا کی بادشاہی ہے کیا چیز, اس کی تفسیر مکاشفہ کتاب میں بڑی خوبصورتی سے ملتی ہے. اور جب وہ تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں پھر اس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں جنگ کرنا پڑے گی, ابلیس کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی, اپنے جسمانی پرابلمز کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی, بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں لڑ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا پڑے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے بلایا تاکہ بادشاہی کے لیے کیا, یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے اپنے پاس بلایا تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے ممبر بنے. تو ممبر بننے کے لیے پھر ہمیں الیکشن بھی لڑنا پڑے گا, زور آزمائی کرنا پڑے گی, توبہ کرنا پڑے گی, نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا, تب جا کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا. اس لیے آسمان کی بادشاہی عام چیز نہیں ہے, یہ خاص بادشاہی ہے, اور یسوع مسیح اس کا بادشاہ ہے. اس لیے جو کوئی شخص آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں تیار نہیں کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک شخص لکھتا ہے خدا کی بادشاہی کے تعلق سے, کہتا ہے what a man is a man who does not make the world better. کہتا ہے وہ انسان ہی کیا ہے جو اس دنیا کو اپنے لیے بہتر نہیں بناتا. خدا کی بادشاہی کے لیے وہ تیار نہیں کرتا, وہ انسان ہی ہے. اگر وہ بادشاہی کے لیے اپنے کو تیار نہیں کرتا, اس کی زندگی میں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص لکھتا ہے the kingdom has come, it is no longer far off, it is no longer future, it is at hand, reachable, touchable, present. کہتا خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ خدا کی بادشاہی آ چکی ہے, یسوع سے نے کہا, اور یہ بہت دور نہیں ہے, نہ یہ بہت دور مستقبل میں ہے, بلکہ وہ نزدیک ہے. جیسا کہ بھی ہم نے آج پڑھی, آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے یہ ریچیبل ہے, اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں, یہ ٹچیبل ہے, اس کو ہم چھو سکتے ہیں, اور یہ پریزنٹ ہے, یہ موجود وہ چیز ہے جس کو چھو سکتے ہیں.
कोई चीज है तो हम उस तक पहुंचेंगे, कोई चीज मौजूद है तो हम उस तक रसाई कर सके। एक शख्स और एक पिटिशन लिखता है बादशाह के ताल्लुक से, वो कहता है माई एम इज नॉट टू बिल्ड अ किंगडम फॉर मी। मेरा मकसद ये नहीं कि अपने लिए बादशाही तैयार करूं। माई एम इज टू डिमोलिश ह्यूमन किंगडम अगेंस्ट गॉड। कहता मेरा मकसद जिंदगी गुजारने का ये नहीं कि मैं अपने लिए बादशाही तैयार करूं, बल्कि मेरा मकसद ये है जो खुदा की बादशाही के खिलाफ चीजें हैं उनको डिमोलिश करूं, उनसे लड़ूं, उनको खत्म करूं, ताकि लोग खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो। लोग चर्च क्यों नहीं आते? इब्लीस खुदा की बादशाही के लिए लोगों को तैयार नहीं होने, अपनी बादशाही के कंट्रोल में रखता। ऐसे लोग चर्च और खुदा की हसूरी में नहीं आ सकते। इब्लीस उनके सामने रुकावटें और मसाइल पैदा कर देगा ताकि वो खुदा की बादशाही के फर्जंद ना बन जाए, इब्लीस की बादशाही के फर्जंद बने। इसलिए वो लोगों को खुदा की हसूरी में आने नहीं देता। डीएल मूडी बहुत अच्छा खादम खुदा का गुजरा है। वो लिखता है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना खुदा के तरीके के बगैर नहीं हो सकता। कोई शख्स खुदा के तरीके के बगैर खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहे तो वो नहीं हो सकता। इसलिए उसको खुदा के तरीकों को अपनाना पड़ेगा, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करना। कलूसियों के खात में लिखा है खुदा के बेटे कहां से छुड़ाया है? जो भी मैंने बात की है, इब्लीस लोगों को, इंसानों को खुदा की हजूरी में आने से रोके। इंसान को समझ नहीं आया, उसके सामने रुकावटें खड़ी कर, लेकिन एक है जो उससे भी जोरावर है, वो अपने लोगों को उससे छुड़ाता। कलूसियों का खत पढ़ेंगे, उसका पहला बाब है, उसमें बड़ी खूबसूरती से लिखा है कैसे हम खुदा के उसकी बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। कलूसियों का पहले बाब में लिखा है उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। कौन करेगा दाखिल? खुदा की बादशाही में, बेटे की बादशाही में कौन करेगा दाखिल? कौन छुड़ाता है हमें तरीकी के कब्जे से? कौन छुड़ाता है? खुदा। खुदा हमें इब्लीस के कब्जे से छुड़ाने की कुदरत है। लेकिन कब? जब खुदा की सुनेंगे, जब खुदा के कलाम को सुनेंगे, जब खुदा की आवाज को सुनेंगे, वो हमें इब्लीस के कब्जे से, तरीकी के कब्जे से छुड़ाने की कुदरत रखता है। छुड़ाने का मकसद क्या था? कि अपनी बादशाही में दाखिल कर। और जब दाखिल हम होंगे बादशाही में, फिर हमें समझ आएगी खुदा की बादशाही। खुदा इसलिए हमें तौबा की तौफीक देता है ताकि उसकी बादशाही के लिए तैयार। जो नया यरूशलेम होगा और वहां खुदा की बादशाही होगी, वो तकरीबन मुकाशी किताब में लिखा है 144 फरलांग लंबा होगा, 144 फरलांग चौड़ा होगा। अगर ये अंदाजा गलत ना हो तो यरूशलेम से लेकर पाकिस्तान में उसमें आता है, इंडिया आता है, अफगानिस्तान आता है। इतनी बड़ी सल्तनत खुदा कायम करेगा। लिखे आसमान से नई जमीन और नया आसमान उतरेगा, और यरूशलेम जब उतरेगा वो खुदा की बादशाही होगी।
اس کی سٹوریز ہوں گی، اور وہاں خدا کی بادشاہی قائم ہوگی. وہاں خدا کے لوگ بادشاہی کرنے کے لیے، بادشاہ میں داخل ہونے کے لیے جو تیار ہوں گے وہ اس میں داخل کیے جائیں گے. لیکن بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں عمل پیرا یا پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہونے کی ضرورت ہے. جب تک کوئی شخص کلام کے مطابق تیاری نہیں کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں. کیسے؟ یسوع نے کہا، عدالت دن لکھا ہوا ہے، اپنے بائیں ہاتھ والوں سے کیا کہے گا؟ دائیں ہاتھ والوں سے کیا کہے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ لو میراث، یہ لو بادشاہ جو تمہارے لیے پیشتر سے کیا کی گئی تھی؟ تیار کی. اس میں داخل ہو. کوئی سوال جواب نہیں اس سے ہوگا کہ انہوں نے پہلے سے تیاری کی. اور جو بائیں ہاتھ والے سے ان سے خدا کیا کہے گا؟ یسوع سے، اے ملاؤن میری آنکھوں سے کیا ہو جاؤ. بادشاہی کا نام بھی لیا ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی، انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہی کے لیے تیار نہیں کی. اس لیے ان کی زندگی جو ہے بادشاہی کے لیے نہیں. تو بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے میں ہر روز اپنے خدا کی آواز کو سننا پڑے. بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہر روز اس لائق بنانا پڑے گا، تب جا کے بادشاہی میں داخل ہو. ہر شخص بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائے گا. جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتا وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ ایک تو ہمیں کلام کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، اور جو کلام کیا کہتا ہے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا پڑے گی. متی کے انجیل میں بادشاہ کے تعلق سے لکھا وہ ہے کیا بادشاہ پڑھیں گے، اور پھر دیکھیں کون داخل اس میں ہو سکے گا. جو شخص خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرے گا. 13واں باب اس کی 34 میں اگر پڑھیں، کافی مثالیں دی گئی لیکن چند ایک ہم پڑھیں گے. لکھے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو کیا کر لیا؟ خرید لی. جو کچھ اس کا تھا اس نے وہ بیچ ڈالا. بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یا بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اس کا تھا اس نے بیچ دیا. ایک چھپے کھیت میں خزانے کی مانند ہے، اور دنیا ایک کھیت ہے، اور اس میں بادشاہی ایماندار شخص کے لیے پوشیدہ ہے. لیکن کلام اس کو واضح کرتا ہے کیسے ہم بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. دوسری تمثیل لکھتا ہے مقدس متی رسول کہ آسمان کی بادشاہی اس قیمتی موتی کی مانند ہے جسے پھر آسمان کی بادشاہی سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا. جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب کچھ بیچ ڈالا اور اس سے مول لیا. دو لوگوں کی مثال دی گئی. ایک شخص کو کھیت میں خزانہ مل گیا، اس کو سمجھ آئی بادشاہی ہے کیا چیز. آسمان کی بادشاہی پر خزانے کی مانند ہے. اس نے کسی کو نہیں بتایا، اپنا سارا کچھ بیچ. ایک سوداگر قیمتی موتی کی تلاش میں. اگر ہم قیمتی موتی کی تلاش میں ہیں تو اس کا مطلب قیمتی موتی بادشاہی. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ بیچنا ہے، پھر اس میں انٹر ہو سکے. پھر ایک اور تمثیل یسوع نے 10 کماریوں کو دی، اور 10 کماریاں بادشاہی کی تلاش میں تھی یا بادشاہ کے انتظار میں تھے، دلہے کے انتظار میں تھی. لیکن نے اپنی اپنی مشقیں لی اور کس کے انتظار میں تھی؟ دلہا کے انتظار میں تھی.
آئے گا, ہمیں ساتھ لے گا, ہمیں بادشاہی میں داخل کر دے گا. اور 5 کے بارے میں لکھا ہے, پہلے خداوند یسوع مسیح کی تفسیر کرتی ہے کہ 5 سست تھی اور 5 کیا تھی؟ ہوشیار. ہوشیار جو کماری تھی انہوں نے کیا کیا, سست جو کماری تھی انہوں نے کیا, جو ہوشیار تھی انہوں نے اپنا سارا کچھ سٹاپ کر دیا. لیکن ان کے پاس مچھلیں تھی, ان کے پاس ان کی مچھلوں میں تیل تھا, اور وہ دلہے کا انتظار کرتی رہی. اپنا سارا کام سٹاپ کر دیا, اپنی ساری مصروفیات نے سٹاپ کر دیا. وہ انتظار میں بے چینی اور بے تابی سے بیٹھی ہوئی تاکہ کسی وقت بھی اگر دلہا آ جائے وہ ہمیں ضیافت میں لے جائے گا, بادشاہی میں داخل کر لے گا, ہم اس کی بادشاہی میں انٹر ہوں گی. اپنی ساری مصروفیات نے سٹاپ کر کے اور روک کر بادشاہ کے انتظار میں بیٹھے. جو سست تھی ان کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ کام نہیں کر رہی تھی, وہ کام کرنے چلے گی. لکھا جو سست تھی وہ اپنے کاموں میں لگ گئی, انہوں نے یاد ہی رہا تیاری کر دی گئی. اچانک دلہا آ گیا اور شور مچا, اور جو سست تھی جو کاموں میں لگی ہوئی تھی انہوں نے سوچا اچھا جلدی جلدی کی کر لیے, اپنی مشنوں چیک کر لی, پہلے تو تیاری اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی, اب دوسرا کام چیک کر لی. جب انہوں نے مشنوں کو چیک کیا ان کی مشنوں میں تیل نہیں تھا, پھر جو ہوشیار تھی جو انتظار میں بیٹھے سارا کچھ چھوڑ کر ان سے کہا آدھا ہمیں دے دو وعدہ. انہوں نے کہا ہمارے اور تمہارے لیے پورا نہیں ہوگا, اپنے لیے کسی سے مول لے کے آؤ. لکھا ہے ان کے آتے آتے دلہا اپنی ضیافت میں شامل ہو گیا. دروازہ کیا ہو گیا, پھر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور آواز آئی. کیا آواز آئی پڑھیں گے. دلہے نے کہا تم نے لیٹ کر دیا اور تم سوئے رہے. سونے سے مراد تم نے تیاری نہیں کی بلکہ اپنے کاموں میں لگے رہے, اپنی مصروفیات میں مصروف رہے. تم نے میرا انتظار نہیں کیا, سارا کچھ چھوڑ دیا. اس لیے دروازہ بند ہو گیا. آپ کے آنے سے پہلے آپ دروازہ نہیں کھلے گا, اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. 11ویں آیت لکھا 25ویں باب میں, پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا, میں تم کو نہیں جانتا, کیونکہ تم نے تیاری نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے بادشاہی کے لیے لینے آنا. اس لیے تمہیں بادشاہی کا پتہ ہی نہیں, تمہیں بادشاہ کا نہیں پتا. تم اپنی مصروفیات میں اپنے مسائل میں اور سست کہنے سے مراد یہ نہیں تھا وہ بیٹھی رہی تھی. سست سے مراد انہوں نے بادشاہی کے لیے کچھ تیاری نہیں کی, اپنی مسائل میں اپنی زندگی کے مسائل میں لگی رہی, ان کو حل کرتے رہی, بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. یسوع نے پہلے کہا پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, بالکل قریب ہے, دور نہیں ہے, فیوچر میں نہیں ہے بلکہ بالکل نزدیک ہے, آ چکی ہے. اس کی کتنی تیاری ایک ایماندار شخص بادشاہی کے لیے کر رہا ہے, اس میں داخل ہوگا. اگر وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا, ابھی شاید ایماندار شخص کو نہ سمجھ آئے کہ بادشاہ کی اہمیت کیا ہے, لیکن جب بڑا سخت جملہ سننا پڑے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا, مجھے پتہ نہیں کون. جو شخص بادشاہی کی تیاری کرتا رہا ہوگا اس کو یسوع مسیح پہلے بار ہی پہچان ہے. یسوع مسیح کے کہنے کا یہ مطلب کہ وہ انسانوں کو جانتا نہیں,
لیکن کہنے کا مطلب تم بادشاہی کے لائق نہیں ہو، بادشاہی کے لیے تیاری کرنا پڑے اور بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے۔ پطرس کے خط میں ہم دیکھیں گے کون شخص بادشاہی میں داخل کیا جائے گا اور بڑی عزت کے ساتھ کیا جائے گا، عام بات نہیں ہے، اس کا بڑا مقام ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل کیا جا سکے۔ اور پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا پہلا باب دوسرا خط پہلا باب 6 آیت میں سب کے لیے پڑھے گا 5ویں سے۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہیں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار بے پھل ہونے نہیں دے گا۔ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے لکھا ہے کمال کوشش کر، سستی سے نہیں، کمال کوشش کر کے، اور یہ ہر روز کا کام۔ کوشش ہم نے کرنی کیا ہے؟ ایمان پر نیکی، نیکی پر علم، معرفت کا مطلب علم یسوع مسیح کے بارے میں، بادشاہی کے بارے میں، اور معرفت پر پرہیزگاری، پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری، دینداری بھی خدا کی نزدیک بہت اہم ہے، اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت کیا کرو؟ بڑھاؤ۔ یہ ساری چیزیں بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔ اور پھر مقدس پطرس کہتا ہے کہ تم میں یہ باتیں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں اور ہر روز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز تمہیں یسوع مسیح کو پہچاننے میں رکاوٹ نہیں پیدا ہونے دے گی، بیکار نہیں ہے، بے پھل نہیں ہے۔ اور پھر لکھا جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا، کوتا نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیسے داخل کیے جاؤ گے؟ بڑی عزت کے ساتھ۔ یہ آسمان کی بادشاہی میں ایک ایماندار کو شرف حاصل۔ اگر یہ باتیں اس میں ہوں گی اور ہر روز زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیا جائے گا، ورنہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ہمارے وزیر اطلاعات فردوس عاشق اس کا نام ہے، پہلے اس کے پاس عہدہ تھا، بادشاہی تھی، مقام تھا، اور جب اس کو عہدے سے اتار دیا گیا اس کو اسمبلی ہال میں داخل نہیں ہوئے۔ پہلے کیسے داخل ہوتی تھی؟ پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ۔ جب اس کا عہدہ ختم ہو گیا اس کو وہاں بے عزت کیا، داخل نہیں ہونے دیا۔ جو ایماندار شخص بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرے گا، بڑی عزت کے ساتھ بادشاہی میں داخل کیا جائے، اس کے لیے عزت کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا جائے، ان کو انٹر کیا جائے گا۔ 5 کنواری کی طرح یسوع کو اپنے ساتھ ضیافت میں لے جائے گا۔ سست کنواری کی طرح ان کو یہ سننا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، میں تم سے واقف ہوں، میں تم کو سچ کہتا ہوں، میں تم کو نہیں جانتا۔ پولیس والے فردوس عاشق کے وان کو کہتے ہیں آپ کا نام ادھر نہیں لکھا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اگر
बादशाही में नाम नहीं लिखा होगा, वहां ईमानदार शख्स जितना मर्जी इधर ईमानदार हो दाखिल नहीं होगा। जब शागिर्दों को भेजा यीशु मसीह ने मुनादी करने के लिए और इख्तियार दिया, सांपों बिच्छू कुतलों और सारी दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो, गालिब। जब वो गालिब आए बड़े खुश हो गए, तबलीग भी साढ़े ताबे में, लोग भी साढ़े ताबे में। वापस आते हैं यीशु मसीह से कहते हैं, ए रबी, ए उस्ताद, तेरे नाम से दुनिया में भी हमारे क्या हैं, ताबे हैं। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, इस बात से खुश ना हो कि इब्लीस या तुम्हें तुम्हारे ताबे, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे, तुम्हारे नाम बादशाही के लिए एंटर हो गए, लिखे गए, तुम बादशाही के वारिस, बादशाही में दाखिल किए जाओ। ये एक्स्ट्रा बरकत है, ये इजाफी बरकत है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आसमान की बादशाही में दाखिल होना। इसकी जिसका नाम आसमान की बादशाही में नहीं होगा, उसका दाखिला आसमान की बादशाही में नहीं हो सकता। तो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए, बड़ी इज्जत से दाखिल होने के लिए मुकद्दस पतरस ने बयान किया है। पौलुस रसूल बयान करता है कौन दाखिल नहीं हो सकता खुदा की बादशाही में। ग्रंथी खातम में और उसका 5वां बाब है, बड़ी खूबसूरती, छठा बाब बड़ी खूबसूरती से पौलुस रसूल ने बयान किया। 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नक्स ये है। नक्स बताता तुम बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, इस नक्स को दूर करो। तुम में बड़ा नक्स ये है कि आपस में मुकदमाबाजी करते हो, आपस में झगड़े तुम्हारे खत्म नहीं होते और लड़ाइयां खत्म नहीं होती। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते, बल्कि तुम ही जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, वो भी भाइयों। अपने आप की लड़ाइयां तुम्हारे, गिले शिकवे हैं। और ऐसा शख्स बादशाही में दाखिल होना, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल, बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हराम कर खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना ज़िनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। ऐसे लोग जिनके अंदर झगड़ा और बुगस, फरेब, झूठ है, लालच है, पौलुस रसूल बड़ी सख्ती से ऐसे लोगों का खुदा की बादशाही के वारिस होना नहायत ही मुश्किल है। लेकिन ग्रंथस के ईमानदार कहता है, तुमने तौबा की है और तुम खुदा के पाक रूह से धुल गए हो, इसी तरह चलते रहना, तुम धुले हुए बादशाही के वारिस हो। लेकिन बुत परस्त, जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए ईमानदार शख्स हर रोज अपने आप को तैयार करता है ताकि उसकी बादशाही में दाखिल हो जाए। इसको जोर लगाना पड़ता है। मुकाशफे किताब में लिखा है उसके आखिरी बाब में कि बादशाही में कौन दाखिल नहीं हो सकता। 12वीं आयत में 22वें बाब की लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला और हर एक के मुआफिक काम के मुआफिक देने के लिए अजल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार
पाए। जिंदगी का दर्द कौन है? यीशु मसीह, बादशाही का दर्द। उन दरवाजों में से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हराम का और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहे। ऐसा शख्स जो झूठी बातें सुनता है, सुनाता है, बनाता है, ऐसे शख्स का खुदा की बादशाही में एंटर होना बिल्कुल मुश्किल है। अक्सर हम छोटे छोटे झूठ आजादी के साथ बोलते हैं, उसको महसूस नहीं करते, वही छोटे छोटे झूठ एक बड़ा झूठ बात। ड्रामा में है कि नहीं? ड्रामा सात जगह झूठ है। ड्रामे का मतलब कुछ करके दिखाना, और जो कुछ हम देखते हैं वो करना चाहते हैं। उधर तलाकें भी हो रही हैं, वैसे भी होती है, लेकिन उधर बहुत ज्यादा दिखाते हैं, इतना होता नहीं। झूठी कहानी बनाते हैं और भी बहुत सारी बातें, और वही झूठ हमारे अंदर पेवस्त होता जाता है, बढ़ता जाता है हमारे अंदर, और नई नई बातें घरना हमें आ जाती हैं। खुदा का कलाम कह रहा है झूठी बात का पसंद करने वाला, सुनने वाला और घड़ने वाला खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। कितना तैयार करना पड़ेगा बादशाही में दाखिल, थोड़ी छोटी बात, लेकिन वहां भी बहुत बड़ी इज्जत है, बड़ा मुकाम है जो शख्स बादशाही में दाखिल हो। आम नहीं, वहां लिखा है वहां ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना आओ नाला है, ना वहां भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना वहां सूरज की रोशनी के हम मुहताज होंगे, ना वहां दर्द होगा, वहां हर वक्त ताजगी होगी। हालेलुया। ऐसी बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदा हमें तैयार कर। यीशु मसीह ने मुनादी का आगाज इसलिए किया ताकि हम ऐसी बात में दाखिल होने के काबिल बन जाएं। बस तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ। बड़े सही तस्वीर जो मैंने अभी बोला है, कैसी खूबसूरत तस्वीर बयान की गई है आसमान की बादशाही की मत्ती की मुकाशरे किताब में। और उसका 21वां बाब है, पहली आयत से पढ़ ले, लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और सुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देखिए खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेंगे। ये बादशाह की तस्वीर है नई यरूशलेम की, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना अवनाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहे। किन के लिए है? ईमानदार। खुदा आप उनके साथ हो। ऐसी बादशाही जिसमें इत्मीनान है, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है, तौबा करो, बादशाही आ गई है, उसमें दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार। जो शख्स अपने आप को तैयार नहीं करेगा वो सुस्त कमारियों की मानद है जो अपनी मसरूफियात में लगा हुआ है। यीशु मसीह ने काम करने से नहीं रोका, उसने क्या बादशाही के लिए तैयार, अपने आप को बादशाही के लायक बना।
اور جو شخص ہر روز اپنے آپ کو بادشاہی کے لیے تیار کرتا ہے، ایک دن آئے گا بڑی عزت کے ساتھ اس کو داخل کیا جائے گا، لیکن اس بادشاہی کا ایک مخالف ہے، اس کا مقابلہ ایماندار شخص کو کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا بادشاہی سے چھن جائے گا۔ مقابلہ کیا کرنا ہے؟ خدا نے کہا سبت کا دن پاک مانو۔ ہماری کئی مجبوریاں داخل نہیں ہونے دیتی ہمیں اس کا احترام یا اس کو مقدس نہیں کرنے دیتی آپ نے سبت۔ خدا نے کہا سبت کا دن پاک مانا، خاص اور پاک میں فرق ہے۔ اس نے کہا پاک، یہ دن خاص پاک ہے، اس میں آپ پاکیزگی حاصل کریں، اس میں آپ تیاری کریں بادشاہی کے لیے، اس میں آپ خدا کی حضوری میں وقت گزارنے کے لیے ریسٹ کریں۔ اس میں تم نے کوئی کام کاج نہیں کرنا، آرام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، پاک ماننا ہے، جس کا مطلب اگر کوئی شخص سبت کا احترام نہیں کرتا وہ خدا کے سبت کو پاک نہیں مانتا۔ اس کی جو بھی مجبوری ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن خدا نے بنی اسرائیل سے کہا سبت کا دن کیا کرنا ہے؟ پاک ماننا ہے، خاص نہیں کہا پاک مان۔ تو پاک خاص سے بھی آگے کیسے ہم اپنی مجبوریوں کو پیچھے کر کے اپنے خدا کے سبت کو پاک مانتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یسوع مسیح بادشاہی میں داخل کروانے کی جب لینے آئیں گے سبت کے دن آئیں گے، اس کا بعد ہے۔ اس سے سب سے پہلے ایماندار کو بادشاہی کا تصور، اس کی تصویر اس کے پاس ہونی چاہیے کہ بادشاہی ہے کیا چیز۔ پھر بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا سٹیپ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، دور نہیں ہے، بالکل نزدیک آپ کے پاس۔ نمبر 2، نیکودیمس کو یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا آسمان کی بادشاہی کو دیکھنا تو دور کی بات اس میں داخل ہونا دور کی بات اس میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ موسیٰ نبی نے خدا کی نافرمانی کی ایک دو جگہ پہ، اور خدا نے کہا تم ملک کنعان میں داخل صرف دور سے دیکھ لے، نظارہ کر لے کہ تم وعدہ کرتا ہے، داخل نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھ تو نافرمانی کی۔ تو بادشاہی تو ملک کنعان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یسوع نے کہا اپنے آپ کو نیا انسان۔ نمبر 3، بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں جنگ کرنا پڑے گا، زوراور چھینے گا۔ زوراور جب چھینے گا تو ہمیں زوراور بننا پڑے گا، بغیر یسوع مسیح کی وفاداری کرنے سے کبھی بھی ہم زوراور نہیں بن سکتے۔ خدا کی حضوری میں ہمیں قوت اور زور ملتا ہے، خدا کی وفاداری میں ہمیں قوت اور زور ملتا ہے۔ آپ بیمار ہوں، خدا کی حضوری میں آ جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، تقویت ملے۔ آپ بدرو گرفتہ ہوں، آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، ایک ٹائم آئے گا خدا آپ کی وفاداری کو دیکھ کے عذاب کرتا ہے۔ اس لیے جس قدر آپ زور لگائیں اور اس بادشاہی کو چھینے کے اپنے نام کریں گے، اس وقت تک نہیں اسے جب تک زور نہیں لگائیں گے۔ مکاشفہ کتاب میں جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہے، کوئی تیرا تاج تو اس سے چھین تو تھامنا کیسے؟ سنبھال کے چل۔ کراچی میں وہ چھینا جبتی بہت زیادہ کرتے ہیں سڑکوں پہ، سٹریٹ کرائم اس کو کہتے ہیں، تو وہ جاتے جاتے کسی کا بھی موبائل پرس چھین کر لے جاتے ہیں۔ ادھر تو نہیں، کراچی والے جب بھی جائیں وہ آپ کہتے ہیں اچھا باہر ذرا موبائل اپنا سنبھال۔
मतलब कि आपको संभालना पड़ेगा, कोई भी छीन सकता है। तो बड़ा मुहताज बंदा होता है और संभाल के रखता है। इसी तरह जो कुछ हमारा है उसको हमने संभालना है। हर रोज खुदा की वफादारी करने से अपने ताज को संभाल सकते हैं। अपनी बादशाही में दाखिल होने के लिए, खुदा की बादशाही में जो हमारी है उसमें दाखिल होने के हर रोज इब्लीस का मुकाबला करना। वो हमें रोकेगा खुदा की हुजूरी में जाने, वो दुआ करने से रोकेगा, नजर नहीं आता वो हमें बाइबल पढ़ने से रोकेगा। आप ईमान के साथ उसको पहचाने, अंडरस्टैंड करें, उसको कमांड करें, मैं ये खुदा के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने खुदा के पास जाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो मेरे सामने से पीछे हट जा। आप यकीन करें, आपका दिल तैयार हो जाएगा, ज़हन तैयार हो जाएगा बाइबल पढ़ने के लिए, दुआ करने। सबत का एहतराम करने नहीं देगा इब्लीस, क्योंकि उसमें उसको तकलीफ, उसकी बादशाही में कमी आती है। वो हमारे माइंड्स को कंट्रोल करता है, वो हमारे ज़हनों को ग्रिप कर लेता है, हमें समझ नहीं आने देता। जब उसको आप डांटेंगे, आप तजर्बा के पर्सन है, किसी से भी दुआ ना करना है। आप शख्सी तौर पर खुदा से, खुदा के हुजूर में जाकर उससे कहें, ऐ इब्लीस, मैं अपने खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं बादशाही में दाखिल होने वाला हूँ, मैं बादशाही का फरजांद हूँ, तू मेरे सामने से पीछे हट जा। आप तजर्बा करेंगे फर्ज, क्योंकि वो नहीं चाहता कि खुदा की बादशाही में दाखिल लोग हों। इसलिए आज तक जोर हो रहा है हमारी दुआओं को, हमारी एनर्जी को, हमारे टाइम को वो छीनता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता। दानियल नबी ने दुआ की और 21 दिन बाद जवाब आया, और जब जवाब आया तो फरिश्ते ने कहा, ऐ दानियल मर्दे खुदा, तेरी दुआ उसी दिन, उसी वक्त बल्कि सुन ली जब तूने दुआ की थी, लेकिन तेरा जवाब लेकर आते थे मुझे 21 दिन लग गए, क्योंकि फारस का मुक्कर मेरा रास्ता रोके रहा। मैं उसका मुकाबला करके, जोर आजमाइश करके फिर तेरा जवाब ले। कितने दिन लग गए मुकाबले से? कितने दिन? कभी कभी यानी बड़ा मौजूदा दुआ करिए और मौजूदा। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसके दरमियान में रुकावट हो। वो सकता मुकद्दस दाऊद नबी कहता जवाब नहीं आ रहा, बड़े दिन घर में बैठे, लेकिन वो शख्स बैठा रहा। जब तक जवाब नहीं आया वो शख्स बैठा। इसलिए इब्लीस हमारी दुआओं का जवाब रोक देता है। उसके लिए हमें खुदा की हुजूरी में इंतजार करने की जरूरत है। 21 दिन बाद जवाब आता है, 3 दिन बाद जवाब आता है, 7 दिन बाद जवाब आता है, 40 दिन बाद जवाब आता है। ये बाइबल में फिक्र मत करो। कोई 3 दिन का रोजा रखता है, कोई 7 दिन का रोजा रखता है, कोई 21 दिन का रोजा, कोई 40 दिन तक। ये उनके जवाब आने के तजर्बात हैं। खुदा कितने दिनों बाद जवाब, ये बड़े खास फिगर हैं, अलामात हैं। इसलिए यकदम भी मुआवजा हो सकता है, खुदा कर सकता है, लेकिन इब्लीस रुकावट भी पैदा कर सकता है। उसको अंडरस्टैंड करें, उसके लिए जोर आजमाई करें, उसके लिए जंग करें। एक दिन आएगा, 21 दिन बाद किसी भी दिन आसमान खुल जाएगा, फरिश्ता दुआ का जवाब लेकर आपके पास मौजूद होगा, बंधन खुल जाएंगे, रुकावटें जाती रहेंगी, शिफा जारी हो जाएगी, रहाई मिल जाएगी, बादशाही दाखिल होने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। इसी ये रूहानी आलम है, आम दुनियादारी नहीं देख कर कौन है हमारे सामने खड़ा। ये रूहानी आलम है, बादशाही रूहानी आलम है, उसमें दाखिल होने के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आखिरी पॉइंट, कौन सी चीजें में बादशाही में दाखिल कर सकेगी? लिखा जमीन पर अपना माल जमा, जमीन पर अपना माल जमा, बल्कि कहां कर, वहां ना जंग लगता, ना कीड़ा लगता है, खराब करता, ना चोर नकबल गाता है,
जो बात आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, लिखा है यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा माल होगा वहां तेरा दिल भी। अगर हमारा माल आसमान पर है तो हमारा दिल बादशाही पर लगा रहेगा, उसी पर ध्यान रहेगा। ईमान हमारा बढ़ता चला जाएगा। मैंने खुदा की ये किया हुआ है, मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा, मैं बादशाही में दाखिल होऊंगा और मेरा वहां अजर मौजूद है, मेरे लिए ताज मौजूद है, मेरा माल वहां मौजूद है। मैंने खुदा की ये किया। खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए ईमानदार शख्स क्या कर रहा है, किसको तैयार कर रहे हैं? दानियल की किताब में लिखा है जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए वो आसमान पर नूरे फलक की मानिंद, सितारों की मानिंद क्या होंगे? चमकेंगे। जब किसी शख्स को बादशाही के लिए हम तैयार करते हैं, हमारा माल खुदा की हजूरी में जमा। कैसे चमकेंगे? आसमान के सितारों की मानिंद। हमारा ध्यान कहाँ होगा? कोई किसी शख्स को बादशाही के लिए आप तैयार करेंगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली बादशाही पर लग जाएगा। हमारी फैमिलीज इस कदर बादशाही कहते हैं। अगर आज ही यीशु मसीह आ जाए, उसकी बादशाही में दाखिल होने कितने तैयार? अचानक यीशु मसीह आ जाएगा, कोई पता नहीं किस टाइम। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, साल बाद, ये खुदा को पता है, लेकिन अचानक आ जाएगा। उसके लिए हमें होशियार कुंवारियों की माने तैयार रहने की जरूरत है। अपनी तवज्जो आसमान पर लगाए रखने की जरूरत है। किसी वक्त भी दुल्हा आ सकता है, उसके साथ हमें ज़ियाफत में दाखिल होना। अगर अपनी प्रॉब्लम्स में लगे रहे, हो सकता है हमारा ध्यान करना। तो जिस कदर कोई शख्स आसमान की बादशाही के ताल्लुक से उम्मीद रखेगा, उसको उसी तरह तैयार होने की जरूरत है, ताकि बड़ी इज्जत के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। हालेलुया। खुदा की बादशाही की जोरदार तालीम जो हमारे लिए हम उसको उसमें दाखिल होने के तैयार हो रहे हैं, हमें तैयार होने की जरूरत है। इब्लीस और उसके सारे मंसूबों पर गालिब आते हुए आगे हम आसमान की बादशाही की तरफ बढ़ते जाएंगे। आइए अपने को बंद करेंगे, दुआ। हालेलुया।